الرحمن الرحیم آج عمران خان صاحب نے بہت ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی سیر انگیز اور دور اندیش خطاب کیا ہے، جس کو سننے کے بعد پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں عمران خان صاحب نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو وارن کر دی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا ہے، نمبر 1، کہ جو کوئی ظلم، جو ستم میری پارٹی اور مجھ پہ ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑیں۔ میاں اسلم اقبال لاہور کے ہیں، ان کو وہ روپوش ہیں، ان کے گھر میں جا کے 80 سالہ ان کی ماں کو تنگ کیا گیا، ان کے کاروباروں کو بند کروا دیا گیا، ان کی بہنوں کے گھروں میں چھاپے مار دیے گئے، ان کے بھائی کا کوئی بیٹا باہر سے آیا گیا، اس کو باقاعدہ شاٹ لگائے گئے، وہ بیچارہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے۔ نمبر 2، میاں ماد اظہر کا باپ جو 84 سال کا ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی، اس کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کو پھر مطلب کہ لوگوں کے پریشر پہ ریلیز کر دیا گیا۔ اور جس طرح اس ملک میں چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی کی گئی، ایک بندہ اگر ان کو مطلوب ہے تو پورے گھر کے کنبے کو اور گھر کی فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ دیں۔ مقصد صرف یہ ہے۔ اس طرح کا ظلم اسرائیل والے اپنوں سے نہیں کرتے، وہ فلسطین سے کرتے ہیں۔ اس طرح کا ظلم انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کرتا ہے کہ ایک بندے کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں اور پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے آ جاتے ہیں، وہ پورے گھر کے افراد کو تنگ کرتے ہیں۔ اس طرح کا یہ ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے، جس کی مثال ہٹلر کے دور میں جا ملتی ہے، جس کی مثال انہوں نے اسرائیل سے اور فلسطین کے ساتھ ظلم و ستم کی دی، جس کی مثال انہوں نے انڈیا کی مقبوضہ کشمیر تک دی۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کل میں نے واٹس ایپ بھی مطلب کہ آن لائن میں نے ڈال دیا تھا، ٹویٹ کر دیا تھا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مطلب ایم پی اے مجھے کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو تنگ کیا گیا، میری بہنوں کو تنگ کیا گیا، آخرکار میری بیٹی جو شادی شدہ اس کے گھر تک یہ پہنچنے کے لیے مجھے انہوں نے دھمکی دی ہے۔ تو میرے میں اتنی اب ہمت نہیں کہ میں مطلب کہ اپنا دفاع کر سکوں، اور مجھ میں صبر نہیں رہا، اس نے پارٹی کو چھوڑ دیا۔ صرف اتنا کہہ لی کہ میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے 2-3 لفظ کے لیے انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ظلم ستم کراچی میں ہو رہا ہے، کراچی میں تو کچھ نہیں ہوا، کراچی میں لوگوں کو مطلب کہ چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایک کمرے میں جہاں 10 بندے کی جگہ وہاں 100 بندہ ہے، نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، کھانا ایسا دیتے ہیں کہ ان کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری وہ بندہ جو بندوں کو کریش کرتا ہے، بندوں پہ ظلم ستم کر کے وہ مطلب کہ پارٹیوں کو تبدیل کرواتا ہے، اور پارٹیوں کو وہاں اس نے پنپنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس ظلم ستم اب اس ملک میں ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور نمبر 2 امپارٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ میڈیا، جس نے 20 سال پہلے مشرف کا دور، جو کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں ان کو آزادی دی گئی، کئی چینل کھلے، کئی سب کچھ کھلے، لیکن یہ چینلوں کے مالکان جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ آج جس طرح کا ایک ہی مطلب کہ آرڈر کے تحت ان کو میرا اور میری تقریر بند کروا دی گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گھسنے والا نہیں، کدھر گئے ہیں وہ صحافی، کدھر گئے ہیں وہ مطلب کسی نے اف تک نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مشرف کا مارشل لا تھا، اس نے آزادیاں دیں، لیکن اب اس جنگل کا قانون ہے۔ نمبر 3 انہوں نے امپارٹنٹ بات کی کہ جو ظلم ستم پارٹیوں پہ ہو رہا ہے، میری پارٹی پہ ہو رہا ہے، لوگوں کی عورتوں پہ ہو رہا ہے، لوگوں کی مطلب کہ مردوں پہ ہو رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ایک واحد سہارا تھی، اور اس نے بھی مطلب کہ ہینڈز اپ کر دیا، اس لیے کہ اس پہ بھی بہت سارے پریشر ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب جس طرح کا ظلم ستم اس پاکستان کی تاریخ میں اب معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ میرے دور کا دیکھ سکتے ہیں۔ 6% سے زیادہ
ترقی چلی گئی تھی، نہ ہی تو میری نہ ہی تو کرونا کے دور میں اس وقت جو مطلب کہ زر مبادلہ باہر سے آ رہا تھا، ریمیٹنس آ رہے تھے، کاروبار چل رہے تھے، مطلب کہ ہر چیز ترقی کر رہی تھی، ہر چیز مینوفیکچرنگ کی ترقی کر رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہے تھے، آئی ٹی سیکٹر ترقی کر رہا تھا۔ ہماری مطلب کہ اتنی بدبختی ہے کہ ہمارا مطلب کہ آج جو گروتھ ریٹ ہے منفی 0.3% ہے۔ ہمارے ساتھ والے ملک میں بنگلہ دیش میں 5%، انڈیا میں 7%۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس پستی میں چلے گئے ہیں۔ اور مہنگائی کا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے۔ میرے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پام آئل اور کروڈ آئل جو جس کو پٹرول کہتے ہیں وہ سب سے مہنگا تھا۔ میں نے پھر بھی مقابلہ کیا اور اپنے لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ آج پوری دنیا میں پام آئل اور کروڈ آئل جو ہے 30% نیچے آ چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان میں جو پٹرول کی قیمت ہے اور گھی کی قیمت آپ کو پتہ ہے کس طرح آسمانوں کی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب لوگوں کو اتنا مار دیا گیا کہ مہنگائی کی وجہ سے اور بےروزگاری کی وجہ اٹھنے کے لائق ہی نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ظلم ستم ہو رہا ہے میرے پہ تو آپ کر رہے ہیں، میری پارٹی پہ کچھ کر لیں، لیکن اس ملک کا تو خیال کریں، ملک کا مجھے روڈ میپ بتائیں کہ آگے ملک کس طرح ترقی کرے گا۔ آگے ملک کو یعنی کہ اگلے جون تک 2024 تک 30 ارب ڈالر دینے ہیں، کہاں سے لائیں گے؟ وہ ڈالر جو اس وقت میرے دور میں 6.7% گروتھ ہو رہی تھی، اس وقت ڈالر بھی نہیں اتنے آ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی معیشت کو سنبھالا، میرے اوورسیز پاکستانیوں نے میری مدد کی اور ملک میں ریمیٹنس کا میں نے مطلب تجارت بڑھائی اپنی، اس سے میرے پیسے آ رہے تھے۔ یہ ایوب کے دور میں بھی باہر سے پیسے آ رہے تھے، ضیاء کے دور میں بھی باہر سے ڈالر آ رہے تھے، مشرف کے دور میں بھی باہر سے تک اس وقت اس لیے ترقی کر رہی تھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے، ڈیفالٹ ہو چکا ہے آلریڈی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ یہ آپ کو صرف اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، میری پارٹی بھی ختم کر دیں، مجھے بھی ختم کر دیں، لیکن اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کا روڈ میپ کیا ہے؟ انہوں نے مقدر حلقوں کو کہا کہ یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو سب کو ECL پر ڈالیں جب تک الیکشن نہیں ہوتا۔ جب تک الیکشن نہیں ہوگا اس وقت تک ان کو ECL پہ ڈالیں۔ ان لوگوں نے 30-35 سال لوٹا ہوا ہے، ایک طرف مجھ پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے پاکستان زندہ باد۔